ہمیں یہ سب پتا ہے، گناہوں کی مذمت بھی پتا ہے، نیکیوں کی اچھائی بھی ہم کو پتا ہے، اس کے نتائج اور عواقب سے بھی ہم باخبر، ہمیں پتا ہے کہ ہاں یہ عذاب ہوگا، وہ عذاب ہوگا، وہ عذاب ہوگا، پھر بھی آخر ہم سے گناہ کیوں نہیں چھوٹتے؟ دیکھیے ہے نا ایک سوال، بڑا عام سوال ہے، سب کچھ پتا ہے پھر بھی ہم سے گناہ کیوں نہیں چھوٹتے؟ تو اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم متمنی ہیں، مرید نہیں۔ دیکھیے یہ خاص طور پر بات دماغ میں رہے، تمنا ہے ہم کو کہ ہم سے گناہ نہ ہو، لیکن مرید کہتے ہیں صاحب ارادہ کو، ہم نے کبھی ارادہ کیا ہی نہیں سنجیدگی کے ساتھ ہم گناہ نہ کریں۔ تمنا ضرور کی ہے بھائی، ہر شخص کی تمنا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، لیکن پھر بھی ہو جاتے ہیں۔ نہیں، دیکھیے آپ جب بھی کسی کام کا واقعتاً آپ ارادہ کرتی ہیں، آپ کا ارادہ کر لیتی ہیں مجھے اس دفعہ نئے کپڑے بنانے، اب شوہر سے جھگڑا کرنا پڑے آپ کو، ہر صورت میں اس کی پینٹ سے مثلا چورانے پڑے پیسے آپ کو، سارے کام آپ کر جاتی ہیں، والدین سے کتنا جھگڑا کرتی ہیں بہت سی باتوں کو اگر منوانا ہو، کتنی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کیا ہے اس میں صرف تمنا کی حد تک نہیں رہتی، آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گی اور وہ کام کر لیتی ہیں۔ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھ لیجیے، گناہ کبھی تمنا کرنے سے نہیں چھوٹتے، متمنی بننے سے کام نہیں چلے گا، مرید بننا پڑے گا، صاحب ارادہ۔ آپ نے گھر سے آج ارادہ کیا تھا ماشاءاللہ کتنے نیک کام کا کہ میں مدرسے علم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہوں، آپ نے گھر کے کام نمٹائے، ساری چیزیں گھر میں سب کی ہوں گی تاکہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، بہت سی خواتین ہو سکتا ہے کھانا بھی پکا کر آئی ہوں گھر میں، اپنے سارے امور نمٹائے کیونکہ آپ کا پکا ارادہ تھا۔ اگر آپ فقط ایسے ہی، جیسے ہم نے جو ایک کتاب اس میں سے مدرسے کی لے لیجئے گا، گناہ چھوڑنے کے طریقوں پر 40 طریقے اس کے اندر ذکر کیے ہیں، اس کے اندر کہ اگر کوئی شخص مریض ہو جائے مثلا، اس میں بھی مثال لکھی ہوئی، ٹی بی کا مریض ہو جائے بس فقط بیٹھا ہوا روتا رہے کہ مجھے بیماری ہوگی، نہ دوا کرے، نہ پرہیز کرے، نہ علاج کے لیے جائے، نہ علاج کرنے کا کوئی ارادہ کرے، بتائیے اس کا مرض کبھی ٹھیک ہوگا؟ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا وہ، اس وجہ سے کہ اس نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ اور ارادہ کرنے کا لازمہ یہ ہے کہ عملی اقدام کرنے پڑیں گے، وہ چیزیں کرنا پڑیں گی کہ جس کی وجہ سے جو ہم آگے چل کر ہم تذکرہ کرنے والے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہوگا۔ تو ہم سے گناہ نہ چھوٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم متمنی ہیں، مرید نہیں۔ ہم نے فقط تمنائیں کی ہیں، خواہشات کی ہیں، اور اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تمنا اور خواہشوں سے کبھی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، آپ کو باقاعدہ طور پر ارادہ کرنا پڑے گا، آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گی۔ تو ایک اہم ترین وجہ یہ ہے، اور جب آپ ارادہ کر لیں گے، آپ دیکھ لیجئے ایک دن کے، وہ تو 40 روز کی بات تھی نا اس عالم دین کی، جو پاکستانی عالم دین کا واقعہ میں نے پیش کیا، آپ ایک ایک دن سے ابتدا کیجئے، 40 روز کا عہد نہ کریں، آج کا پورا دن نماز فجر کے بعد آپ ارادہ کر لیں پختہ کہ پورے دن ایک گناہ بھی نہیں کروں گی، چاہے آپ کو گھر پہ مختلف جگہوں پہ پوسٹر لگانے پڑ جائیں، ہر کمرے میں کوئی نہ کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسی چیز مقرر کر لیں کہ آپ کو پتہ چل جائے، کوئی ایسی نشانیاں مقرر کر لیں کہ جس جگہ سے آپ گزریں آپ کو یہ بات یاد رہے کہ نہیں، نہ آج میں غیبت کروں گی بھی نہیں، نہ غیبت سنوں گی، نہ جھوٹ بولوں گی، نہ مثلا کوئی موسیقی سنوں گی، نہ اس طرح کی جتنی چیزیں جو بڑے بڑے گناہ ان سے اپنے آپ کو بچاؤں گی۔ ایک ایک دن کا سے آغاز کریں، اس کے بعد بڑھاتے ہوئے آگے کی طرف جائیں، جو ویسے تفصیل آگے چل کر آنے والی۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے تمنا کی، ارادہ نہیں کیا، تو ارادہ آج سے شروع کریں تو یہ پہلا مرحلہ طے ہو جائے گا۔ دوسری وجہ ہمارے گناہ چھوٹنے کی جو نہیں ہوتی، ہم سے گناہ کیوں نہیں چھوٹتے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنی ذہانت کو اور مینٹل فیکلٹیز کو استعمال ہی نہیں کیا گناہ چھوڑنے کے سلسلے میں۔ آپ دیکھیں خواتین کتنی ماہر ہوتی ہیں، بعض اوقات مرد بھی اس کے اندر بہت سی چیزوں میں دخل نہیں دیتے، گھر کا مثلا زیور خریدنا ہے، گھر میں کوئی شادی ہونے والی ہے، فلاں خاتون وہ بڑی تیز ہیں، وہ جائیں گی زیور خرید کے مثلا لائیں گی، کپڑا خریدنے کے لیے کتنی آپ بارگیننگ کرتے ہیں، کتنی وہ دکاندار سے آپ وہ کرتی ہیں، وہ بھی آنکھوں میں سرما لگا کے باجی باجی کر کے خوب بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں سب لوگوں کو، اور زیادہ قیمت بتا کے کم کرتے ہیں، آپ بھی بہت خوش خوش گھر میں واپس آتی ہیں کہ دیکھا میں کتنا کم کروا کے لائی، اور وہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ میں نے زیادہ قیمت پہلے ہی بتائی تھی۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں، لیکن آپ اپنے دماغ کو پورا استعمال کرتی ہیں، پورا دماغ کو استعمال کرتی ہیں چیزوں کو خریدنے میں اور اپنے مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں۔ لیکن یہاں جب بھی موقع دین کا آتا ہے، ہر شخص انتہائی بے وقوف، احمق، غبی اور کن ذہن بن جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں، ہون نقو کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ اب اس موقع پر میری کیا ذمہ داری ہے، کیا مجھے کرنا چاہیے، کچھ بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ دین کے معاملے میں سارے لوگ جو اس سے پہلے قلابے ملا رہے ہوتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں بحث کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ آتا ہے تو سارے کن ذہن بن جاتے ہیں، اپنے دماغ اور ذہانتوں کو استعمال ہی نہیں کرتے۔
مثلا کتنا پریشان ہونا چاہیے ذہانت کی، مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، ان کا لازمی نتیجہ جہنم کی آگ میں جلنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میری جو آخرت میں گزاروں گی، اس میرے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ پھر بھی میں کچھ نہیں کر پا رہی ہوں. اب آپ کو پریشان ہو جانا چاہیے، اپنی ذہانت کو استعمال کرنا چاہیے، علماء سے رجوع کرنا چاہیے، جاننے والے افراد کے پاس جانا چاہیے. میں کیسے اپنی چیز، اپنے واجبات کو کیسے اتاروں، نمازیں مجھ پر اتنی ہیں، روزے مجھ پر اتنے ہیں، خمس میں نے اب تک نہیں دیا ہے، کتنی چیزیں مجھ پر باقی ہیں، کل کو خدا نہ خواستہ میں مر گئی تو میرا کیا ہوگا. اب کیا ہے، اب اپنی ذہانت کو استعمال کر رہی ہیں، قبر میں کون کون سی چیزیں میرے لیے کارآمد ہیں، ابھی سے میں چیزیں جمع کر کے رکھ لوں اپنے پاس، کیا کروں. یہاں یہ ہو رہا ہے ذہانت کا استعمال، جو کہ ہم پوری ذہانت کو مکمل، اب عام سے نوجوان کو دیکھیں، ورلڈ کپ کے پچھلے جتنے ورلڈ کپ اب تک ہوئے، کون کون سے کھلاڑیوں نے کیا کیا اسکور کیے ہیں اور کون کون سے ریکارڈز ان کے ہیں، سارے بچے زبانی بتا سکتے ہیں. لیکن ذرا سا آپ پوچھ لیجئے کہ جناب فلاں امام کی والدہ کا نام کیا ہے، تو سارے لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں. کسی سے پوچھ لیجئے کہ جناب ہر شخص کو پل صراط پہ سے گزرنا ہے، پل صراط پہ سے آسانی سے گزرنے کے اعمال کون سے، ہر شخص کو مثلا قبر کے اندر جانا ہے، عذاب قبر سے بچنے کے اسباب بتائیے کیا ہیں، ہر شخص کو میزان کے پہ اس کے نامہ اعمال کو تولے جائیں گے، وہاں پہ کون کون سی نیکیاں کام آئیں گی، کسی کو کچھ بھی نہیں پتا. اس وجہ سے کہ آخرت کے معاملے میں ہم نے اپنے دماغ کو استعمال نہیں کیا. یہ دوسری وجہ ہے. ذہانت کو استعمال کیجئے خدا کے لیے. دنیا کے معاملات میں ہم اپنی ذہانت کا بھرپور استعمال کرتے ہیں، آخرت کے لیے اور گناہ چھوڑنے کے لیے کبھی ذہانت کو استعمال نہیں کرتے. نئے نئے طریقہ کار لے کر آئیے، سوچئے کہ میں کیسے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤں. روزانہ مجھ سے کتنی غیبتیں ہو رہی ہیں، روزانہ مجھ سے کتنے جھوٹ میں بول رہی ہوں، روزانہ مثلا میں کتنا ٹی وی کے اوپر موسیقی سن رہا ہوں، کیسے میں اپنے آپ کو بچاؤں اس سے. تو اب اس کے بعد پھر یہ مرحلے شروع ہوں گے جب اپنی ذہانت کو استعمال کریں گے. تیسری وجہ یہ ہے کہ مسلسل کوشش ہم نہیں کرتے. مسلسل کوشش، ہم نے ایک آدھ دفعہ کوشش کی، سوچا کہ بھئی اب آئندہ میں کبھی کوئی غیبت نہیں کروں گی، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر ہو گئی، اگلے دن پھر ہو گئی. بس ایک آدھ دفعہ کی کوشش کی. ایسا ہی ہے جیسے کسی کو بلڈ پریشر کا مرض ہو جائے اور وہ یہ سوچے کہ بس ایک گولی کھانے سے میں ٹھیک ہو جانا چاہیے. نہیں جناب، اب ساری زندگی جس کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے روزانہ گولی کھاتا ہے. ڈائبٹیز کسی کو ہو گئی، اب روزانہ جو ہے شوگر کی گولیاں وہ کھا رہا ہے. کب کہتا ہے کہ نہیں ایک بس 2-3 دفعہ تو میں علاج ہو جانا چاہیے، 2-3 گولیوں میں یا 2-3 دنوں کے اندر. وہاں تو ایسا نہیں ہوتا. جسمانی اس کے اندر کی جو کہ اس کو گلنا سڑنا ہی ہے جسم کو، اس کے لیے ہم کتنے اقدامات کرتے ہیں، کتنے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، لیکن روح ہماری اندر سے گھن کی طریقے سے گناہ اس کو کھاتے چلے جا رہے ہیں اور تباہ و برباد ہماری روح ہو گئی ہے. اس کے اندر کتنے سوراخ ہیں، کون کون سی بیماریاں اس کو نہیں لگی ہوئی. لیکن ہم کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے جو روحانی ڈاکٹر ہو. مثلا کسی عالم کے پاس جائیں، روحانی ڈاکٹر آپ کو کتابوں کی صورت میں اس کے اندر بھی آپ کو اپنے بہت سی چیزوں کے علاج مل جاتے ہیں، کتنے پھلوں سبزیوں کے علاج وغیرہ یہ سب آپ کتابوں کے اندر ہی سے تو دیکھتی ہیں. تو اس سلسلے میں احادیث معصومین بھی ہیں کہ ان گناہوں سے کیسا پیچھا چھڑائیں. ضروری نہیں کہ ہمیشہ کسی عالمی کے پاس بھاگی ہوئی جائیں، کبھی ضرورت پیش آئے تو وہاں پہ بھی جانا پڑتا ہے. لیکن جب بہت سی چیزیں حل ہو سکتی ہیں، آپ کے گھروں میں بہت سی کتابیں، ائمہ معصومین کے ارشادات ہیں، سب حل اس کے اندر بھی موجود ہیں. یہ تمام ہمارے قلوب کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کافی ہیں، چیزیں سب موجود ہیں. بس صرف تلاش کرنا ہے، ذہانت کو استعمال کرنا ہے اور مسلسل کوشش کرنی. مسلسل کوشش. قرآن کی ایک آیت جب نازل ہوئی تھی نا، فاستقم کما امرت، اے رسول استقامت اختیار کرو جیسے کہ تم کو حکم دیا گیا. استقامت. تو پیغمبر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اگلے دن لوگوں نے دیکھا تھا کہ پیغمبر اسلام کے بال سفید ہو گئے. بال سفید. اوور نائٹ گرینگ آف ہیئر باقاعدہ ہمارا ایک فینومینا ہے میڈیکل سائنس میں بھی. ایک رات میں بھی بعض اوقات بال سفید ہو سکتے ہیں. اوور نائٹ. یعنی پیغمبر کے ساتھ یہ ہوا. اتنی ایسی استقامت. ایسا نہ ہو کہ جیسے ابھی آپ آئی ہیں، تھوڑا سا دن گزریں گے، ذرا سے گرمیاں شروع ہو جائیں گی، تھوڑا کہیں اس دن کہیں جانا پڑ گیا، ذرا سی تھکاوٹ ہو گئی، اب فوراً استقامت کیونکہ نہیں رہی، مدرسہ چھوٹ گیا. ذرا سی کچھ پریشانیاں ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا، تانا دے دیا، طنز کر دیا، مدرسہ چھوڑ دیا. کوئی سا پروگرام شروع ہوا، کسی گھر میں درس ہوا، 2-3 درس ہوئے، اس کے بعد سے درس ہونا بند ہو گئے. کسی گھر کے اندر کوئی دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوا، جناب دعائے کو میل یا حدیث قصہ ہوگی، چند دن چلا، اس کے بعد چھوٹ گئی. استقامت نہ ہونا. ہمیشہ مسلسل کوشش کرتے رہنا. مسلسل. یہی وجہ ہے کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے. ایک آدھ دفعہ بس کی کوشش، اس کے بعد جب وہ اس میں ناکامی ہو گئی تو چھوڑ کے بیٹھ گئے. تو پھر آپ کو بلڈ پریشر کے مرض کے لیے دوا بھی چھوڑ دینی چاہیے تھی، پھر شوگر کی دوا بھی چھوڑ دینی چاہیے تھی، اور کتنی دوائیں بعض اوقات روزانہ کھانے کی وہ سب چھوڑ دینی چاہیے. پھر ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے جناب، اب آپ جو ہے
شاید آپ کو گناہ کرنے کی بھی اجازت مل جائے، کیونکہ آپ دونوں چیزوں سے بالکل عاری ہو گئے، نہ جسم کی آپ کو پرواہ نہ کوئی روح کی بھی پرواہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روح جسم کے معاملے میں جس کو بالآخر قبر کے کیڑوں کی غذا بننا ہے، اس کے لیے ہم کتنا زیادہ اہتمام کر رہے ہیں، اور وہ روح جو ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہے گی اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں. تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ جو استقامت، اس کو آپ کو یہ خود دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بہت کمزور صاحب کا ارادہ ہو، کمزور ارادہ. جیسے کہ امام خمینی کہتے تھے کہ انسانی ارادے کو کمزور کرنے والی کوئی بھی چیز گناہ اور موسیقی، گانے اور موسیقی سے بڑھ کر نہیں. یہ سب سے زیادہ، کیونکہ ہم ٹی وی اور مختلف ذرائع سے بہت زیادہ موسیقی ہمارے کانوں میں جاتی، بہت زیادہ گانے ہمارے کانوں میں جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم میں وہ صفت جو ہے استقامت والی اور ارادے والی کہ ارادے کی مضبوطی، یہ ہم میں بہت کمزور پڑ گئی، یہ کمزور پڑ گئی. اس کی وجہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کا ارادہ کرتے ہیں لیکن پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پاتے. اس کو داخلہ لیا، مدرسے میں چھوڑ دیا، کوئی چیز کام اچھے نیک کام کا ارادہ کیا، کرنا شروع کیا، 2-3 دفعہ کے بعد چھوڑ دیا. کوئی ذکر پڑھنا شروع کیا، کہا تعقیبات میں فلاں فلاں دعا اور فلاں سورہ پڑھیں گے، 2-3 روز پڑھا پھر چھوڑ دیا. یعنی کبھی کوئی چیز پوری آگے بڑھنے ہی نہیں پاتی، اس وجہ سے کہ انسانی ارادہ بہت کمزور ہو گیا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں سے ایک وجہ صرف میں نے بیان کی. اچھا، اسی طریقے سے ابھی ذکر ہوا تھا سید مہدی بحر العلوم کا، جن پر امام زمانہ علیہ السلام ہونے کا لوگوں کو گمان ہوتا تھا. اللہم صلی علی محمد. شاگرد ان کے کہتے ہیں ایک دفعہ سید مہدی بحر العلوم درس دے رہے تھے، دوران درس دیتے دیتے مسکرائے. شاگردوں نے کہا کہ دوران درس مسکرانا تو آپ کی عادت میں شامل نہیں، کبھی ہم نے مسکراتے نہیں دیکھا دوران درس. آپ کہا کہ 20 سال کی محنت شاقہ کے بعد آج مجھے دوران درس ایسا محسوس ہوا ہے کہ میرے اعمال ریاکاری سے پاک ہو گئے. 20 سال کی محنت شاقہ کے بعد، 20 سال کتنا بڑا ہے. ایک گناہ کے پیچھے لگ گئے تھے کہ یہ میرے دماغ میں پیدا نہ ہو، ریاکاری سے اپنے آپ کو پاک کرنا. 20 سال لگ گئے بعض اوقات. آپ خود سوچیں 20 سال کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. ایک گناہ کے لیے پیچھے بعض اوقات کتنی محنت کرنا پڑتی. یہی وجہ ہے کہ کتنے مجتہدین بھی کہتے ہیں، اور امام خمینی نے بھی غالباً اہل حدیث میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ شروع کر دے، اپنے دوران درس کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ تزکیہ نفس کرنا شروع کر دے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا شروع کر دے، تو بعض اوقات دل میں آپ کے آتا ہے نا، اچھا 20 سال جب مہدی بحر العلوم کو ریاکاری سے بچنے کے لیے لگ گئے تو ہمیں تو پتہ نہیں کتنے 200 سال لگ جائیں گے، اور ایک ایک گناہ کو ہم الگ الگ کرتے گئے تو کئی ہزار سال یا عمر نوح ہمیں چاہیے مثلا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. نہیں، ایسا نہیں. اگر آپ نے اس راہ پر قدم آگے بڑھا دیا، امام خمینی فرماتے ہیں کہ پہلا قدم آپ نے اٹھا لیا اور گناہ چھوڑنے کے لیے اقدامات کرنا شروع کر دیے، اور اس کے بعد اس دوران آپ کو موت آ گئی، تو انشاءاللہ رحمت خدا آپ کے شامل حال ہوگی اور آپ بخش دیے جائیں گے. آپ نے، کیونکہ اس کے بعد زندگی نے آپ سے وفا نہیں کی، پروردگار نے خود ہی اپنے طرف اپنے جوار میں آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا اور آپ کو اپنے پاس بلا لیا. ورنہ تو آپ کا ارادہ یہی تھا کہ بس اب میں نے اپنی قضا نمازیں اتارنا شروع کر دی. روزانہ مثلا ایک نماز، میں نہیں کہتا کہ آپ اپنی قضا نمازیں جو ہیں وہ اس روزانہ جو ہے کئی دنوں کی پڑھنا شروع کریں. روزانہ ایک نماز سے ابتدا کریں. آج مثلا میں فجر کی قضا پڑھوں گی، اگلے دن ظہر کی قضا پڑھوں گی، اس کے بعد تیسرے دن عصر کی قضا پڑھوں گی، چوتھے دن مغرب، پانچویں دن عشاء، اور اس کے بعد فجر کی پھر دوبارہ چھٹے روز باری آئے گی. پھر آپ دیکھیں گے کہ یار یہ تو بہت کم ہے، اب مجھے بڑھانا چاہیے. پھر 2 نمازیں شروع کر دیں. اس طرح سے آپ کو کرنا پڑے گا. تو یہ ہوگا کہ آپ نے اس راہ پر قدم آگے بڑھا دیا. اور پھر اگر کوئی ایسا ہوا زندگی نے وفا نہ کی اور پروردگار کو کچھ اور منظور ہوا اور ہم کسی وجہ سے دنیا سے ہم رخصت ہو گئے، تو پریشان ہونے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اب رحمت خدا آپ کے شامل حال ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے اس راہ پر قدم آگے بڑھا دیا تھا. یہ ایک بہت اہم بات. تو اس کا خصوصیت کے ساتھ آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. اسی طریقے سے شیخ عباس قمی کا بھی پچھلی دفعہ جیسے کہ میں کہا کہ انسان جب گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو کتنی کرامتوں کا ظہور ہونے لگتا ہے. شیخ عباس قمی کے متعلق ملتا ہے کہ ایک دفعہ دوا پانی میں ملا کر پینی تھی، دوا ختم ہو گئی. زوجہ محترمہ آئیں، کہا کہ دوا تو ختم ہو گئی ہے، اس وقت ملنا بھی ممکن نہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ان انگلیوں سے نہ جانے کتنی ہزاروں احادیث معصومین لکھی، ان کے اندر خود ایک شفا یابی کی کیفیت پیدا ہو گئی. پانی کے اندر اپنی دونوں انگلیاں ہلائیں اور اس پانی کو پی لیا، اور اسی پانی سے ان کو شفا ہو گئی.
یعنی بعض اوقات دیکھیں انسان نیکی کے اثرات اس دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوتے ہیں. یعنی اپنی فقط ان 2 انگلیوں کو احادیث مبارکہ معصومین لکھ کر اس سے لکھا تھا انہوں نے, اتنی شفایابی اور برکت ان کے ذریعے کہ دوا نہیں بھی موجود رہی تو پانی میں انگلیوں کو ہلا کر پی لیا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا, اب ایک شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے. شیطانی وسوسہ کیا ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے, آج سے ہم نے ارادہ کر لی کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا, کوئی گناہ ہم سے نہیں ہوگا, ارادہ کر لیا. شیطان دماغ میں ڈالے گا کہ دیکھو تم نے اس سے پہلے بھی کتنی دفعہ کوششیں کر چکے ہو, لیکن پھر تم سے یہ چیز ہو گئی تھی, تو بار بار اللہ سے یہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں, اور آپ کو توبہ کرنے سے روک دے گا. ایک مایوسی سی شیطان دلوں میں ڈالتا. اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانَ کَانَ ضَعِیفًا, قرآن کی آیت ہے. شیطان کو مکر و فریب انتہائی کمزور ہوتے ہیں. مومن نے اپنے دماغ میں سوچ لیا کہ شیطان بہت طاقتور ہے, ہرگز بھی نہیں. قرآن میں کہ ہم نے اس کو تم پر کوئی تسلط نہیں دیا ہے, شیطان کا کام فقط وسوسہ ڈالنا ہے. ایسے ہی جیسے کوئی آپ کے کان میں آ کے کہے اس کو قتل کر دو, تو کیا فوراً اس وسوسے میں عمل کے قتل؟ آپ پوری صاحب ارادہ ہے, ایک دم سے دماغ سے جھٹک دیجئے. بے وقوفانہ خیال ہے, احمقانہ چیز ہے کہ دماغ سے ایک دم جھٹک دیا. آپ صاحب ارادے ہیں, آپ نہیں اس ارادے کے اوپر عمل کریں. شیطان کو آپ پر کوئی تسلط نہیں دیا گیا ہے, اور قرآن کی آیت ہے کہ شیطان کے مکر و فریب انتہائی کمزور ہیں. فقط ایک دفعہ لاہور بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ پورے اس کے تار پر بکھر کے رہ جائیں گے, اس کے پورے جال کے جو وہ آپ کو پھنسانے کے لیے اپنا پھینکتا. تو بہرحال دماغ میں شیطان یہ لائے گا آپ کو کہ تمہاری توبہ تو پہلے بھی کئی دفعہ ٹوٹ چکی, اب بھی ٹوٹ جائے گی, کیا فائدہ ایسا کرنے سے؟ پروردگار سے اس قسم کا کھیل کھلواڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے تم کو؟ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے, توبہ کرنے سے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جس طرح حج کے لیے لوگ کہتے ہیں نا, غلط دماغ میں ایک سوچ ہے کہ بھائی جب ہم بڈھے ہو جائیں گے نا, اس کے بعد ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے تاکہ اس کے بعد پھر کوئی گناہ نہ کریں. ارے جب آپ جوانی میں ہی جا رہے ہیں, جب استطاعت ہو جائے تو جانا واجب ہو جاتا ہے. حج میں پچھلے تمام گناہوں کی معافی ملتی, آگے کا نہیں دیکھا جاتا اتنا. آگے بھی انسان پھر توبہ کی ربر اس کے پاس ہے, لیکن پچھلے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو شیطان دماغ میں ڈالے گا. تو ایک بات یاد رکھ لیجئے, یہ جو احساس آپ کے دماغ میں آ رہا ہے نا کہ میری توبہ پھر ٹوٹ جائے گی, اب میں مشکل سے جملہ استعمال کر رہا ہوں, یہ احساس ضعف ہے, ارادہ شکست عزم توبہ نہیں. یہ کمزوری کا احساس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا, قرآن کی آیت ہم نے انسان کو ضعیف پیدا کیا. جب پورے کا پورا انسان ضعیف ہے تو جز اس کا ارادہ, اس کا جز ہی تو ہے نا, وہ بھی ضعیف ہوگا. جب پورا انسان ضعیف ہے تو یہ احساس کمزوری ہے. آپ کو اپنے اوپر اتنا اعتماد نہیں ہے. پروردگار پچھلی زندگی کی توبہ کرتی ہوں, لیکن آگے کا مجھے کچھ پتہ نہیں, میں بہت کمزور ہوں, یہ گناہ مجھ سے دوبارہ نہ ہو جائے. یہ احساس ضعف ہے, ارادہ شکست عزم توبہ نہیں. یعنی آپ ارادہ نہیں کر رہے ہیں کہ میں آئندہ بھی یہ گناہ کروں گی, لیکن شیطان اس وسوسے اور دھوکے میں آپ کو ڈالتا ہے کہ آپ سے تو گناہ دوبارہ ہو جائے گا, لیکن آپ ارادہ نہیں کر رہے کہ میرے گناہ دوبارہ ہوگا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں کمزور بہت ہوں, ہو سکتا ہے گناہ مجھ سے دوبارہ ہو جائے. تو اس کے لیے پروردگار سے آپ مدد طلب کریں کہ آئندہ بھی آپ کو اس گناہ میں مبتلا ہونے سے بچائے. لیکن شیطان اس دھوکے میں ڈال کر آپ کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آپ جو ہے توبہ کی طرف مائل ہی نہ ہو, یا توبہ کی طرف آنے لگے تو یہ اپنے اس قسم کے وسوسوں کو ڈال کے آپ کو توبہ سے روک دیتا ہے.